اب آپ جب عرفات میں پہنچیں گے، عرفات پہنچ کر اپنا خیمہ تلاش کر لیں، خوب لبیک پڑھیں، ایسا منظر ہوگا کہ آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں احرام میں ملبوس ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام اور اللہ کے دو نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام بھی روز عرفہ میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے دو نبی ہر سال عرفات کے دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ آپ اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ آئے ہائے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے سامنے ملائکہ پر فخر فرماتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل، حقیر اور سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، نبی پاک نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس دن کان قابو میں رکھنا ہے، آنکھیں قابو میں رکھنی ہے، زبان قابو میں رکھنا ہے، نہ لڑائی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ عورتوں کی طرف نظر کرنی ہے، نہ بد نگاہی کرنی ہے۔ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے آج مغفرت لینی ہے، مجھے آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میں عرفات کے میدان میں آیا ہوں، مجھے محشر کے میدان کی رسوائی سے بچنا ہے۔ آج عرفات کے میدان میں رب کو ایسا راضی کر کے جانا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ مجھے قیامت کے دن مل جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب دوپہر کا وقت ہو جائے، جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، سبحان اللہ، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا اور جتنے لوگ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں حج کی نیت سے موجود ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے حاجی ہو جائیں گے۔ دکھلایا فات کا منظر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم کر، بخش ہر حاجی کو خدا، یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی۔ عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر آسانی ہو اور آپ غسل کر سکتے ہوں تو غسل کریں، پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے، نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں۔ اب یاد رہے کہ آج یعنی 9 ذو الحجہ دوپہر ڈھلنے کے بعد، یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک، اس کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ آج کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اپنے خیموں میں پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر اب اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر وقوف کریں، جتنا ہو سکے بغیر سائے کے، بغیر ٹینٹ کے، بغیر چھتری کے کھڑے ہوں۔ گرمی زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے، مگر خاص طور پہ جب عصر پڑھ لیں تو شام ہو جاتی ہے اور پھر اتنی دھوپ بھی نہیں رہتی ہے، تو اب عصر کے بعد سے طلوع جو غروب آفتاب کا وقت ہے، بس اب یہ آپ نے دعاؤں میں گزارنا ہے۔ آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ آج مانگنے کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے۔ آج اپنے رب سے خوب مانگیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت نے کتاب رفیق الحرمین میں بڑی کمال کی دعائے عرفات لکھی ہے۔ آپ آج بھی اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ اس سے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے مانگنا ہے۔ دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگے، گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ بہرحال یہ آپ کا عمل غروب آفتاب تک جاری رہے۔ یقین ہو جائے
کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے۔ اس پہ بعض اوقات معلم کی طرف سے عصر کے بعد سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس میں بیٹھیں، اب نکلنا ہے۔ یاد رکھیے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے، پریئر ٹائم اپلیکیشن، وہ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں، ساری دنیا میں سفر میں کام آئے گی مگر عرفات مزدلفہ میں تو بہت کام آئے گی۔ آپ چیک کریں کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں غروب آفتاب ہو گیا کہ نہیں، 2-4-5 منٹ اور اوپر گزارنے دیں، اور اس کے بعد آپ نے معلم کی بس میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد عرفات سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا، آپ نے وہیں رہنا ہے۔